ऑपरेशन बारबरोसा। बारबरोसा का आपने शायद नाम सुना होगा। ये जर्मनी का एक बहुत मशहूर बादशाह था जिसने सलीबी जंगों में जर्मन आर्मी को लीड किया था। उस वक्त तो खैर उसको जर्मनी नहीं कहते थे, लेकिन बहरहाल उनको लीड किया था और यरूशलेम में आकर उसने खालिद बिन उससे सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ उसकी लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो उसी बारबरोसा के नाम पर इन्होंने ऑपरेशन बारबरोसा का नाम उस ऑपरेशन को दिया था। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है, कोट है। उसने कहा था कि बैटल्स आर फॉट ऑन द बैटल फील्ड वेयर एज वॉर्स आर वन इन द माइंड। तो जहन जो है, दिमाग, आपकी सोच, जंग की हार और जीत का फैसला दिमाग में होता है, इंसान की सोच में होता है। मार्के जो हैं वो मैदानी जंग में लड़े जाते हैं। तो आज के दौर में किसी भी मुल्क, किसी भी कौम और किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के लिए अगर अपनी सॉवरेंटी, अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जंग के और अपनी दिफा के जो पैराडाइम है, जो कंटेक्चुअल पैराडाइम है अब डिफेंस का और सिक्योरिटी का, वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब टैंकों से और तोपों से आप मार्का तो लड़ सकते हैं, आप दुश्मन की गोलाबारी का जवाब मिसाइल से तो दे सकते हैं, लेकिन आप वो जंग नहीं लड़ सकते जो जंग वो आप पर मुसल्लत करना चाहता है, या जिसके नतीजे में वो आपको पस्त करके गुलाम बनाना चाहता है, या आपकी सॉवरेंटी को और आज़ादी को ख़त्म करना चाहता है। ये जो नए दौर का चैलेंज है, इसको समझने के लिए, इससे निबर्द आज़मा होने के लिए और इसमें कामयाब होने के लिए सबसे जो अहम हथियार है वो सोच और फिक्र का हथियार है। ये आपके हाथ में गोली है, सोच और फिक्र की, क्योंकि जिस कौम की सोच और फिक्र मादूम हो जाती है, इंटेलेक्चुअल सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं, उस कौम की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि ये याद रखें, और ये पॉलिटिकल साइंस की जो नया नॉलेज क्रिएट हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जिसको लीड करने वाले लोगों में फ्रांसिस फुकुयामा, एमिली चौ और सैमुअल हंटिंगटन किसी हद तक, और नोआम चॉम्स्की जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है, इनके नज़रियात जो मॉडर्न इस वक्त दुनिया के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को का तज्जिया कर रहे हैं, ये लोग आपको ये बताएंगे। इनकी तमाम जो स्कॉलरशिप जो उन्होंने अभी कुछ गुज़श्ता 20 साल में तख्लीक की है, उसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि कौमें अफराद का मजमुआ नहीं होती, नस्ली और लिसानी मज़ाहिर की अक्कास नहीं होती, बल्कि कौमें अफकार और मुश्तरका नज़रियात से बनती हैं। और यही वजह है कि जब हम नज़रियाती जंग की बात करते हैं तो नज़रियाती जंग में सबसे पहला हमला आपकी सोच और फिक्र की सलाहियतों पर होता है। आपको कंफ्यूज किया जाता है, और जब आपके कौमी जो असास है, जो बुनियादी शनाख्त है आपकी कौमी, उसको इंटेलेक्चुअली हिट किया जाता है, फिक्र के हथियार से उसको हिट किया जाता है, फिक्र की गोली से उसको जख्मी किया जाता है, तो उसके बाद आप चाहे बेतहाशा एटम बमों के मालिक हों, बहुत बड़े क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के मालिक हों, वो जंग आप हार चुके होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी फिक्र, सोच और नज़रियाती जो असास है उसको महफूज करना होता है। और हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया ही इस नज़रिए के तहत है कि सबसे पहले उस बुनियाद को हिट करो जो बुनियाद किसी कौम को बनाने में, किसी कौम की कौमियत और कौमी तशख़्ख़ुस की बुनियाद बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। उस फैक्टर को, उस मुहर्रिक को पहले ज़ख्मी करो, उसको कमज़ोर करो। जब वो कमज़ोर हो जाए तो उसके बाद वो इमारत धड़ाम से गिर जाती है। और याद रखें, देखें, मैं आपको बताऊं, आजकल यूरोप में ये डिस्कशन चल रही है कि क्या यूरोप वाइट यूरोपियंस का है, क्या नेटिव यूरोपियंस का है, या जो आए हुए इमिग्रेंट्स हैं वो भी इसमें कोई शनाख्त का हक रखते हैं। यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त, यानी पिछले कम से कम 10 साल से जो यूरोप में एक नेशनलिज्म की, एक दोबारा अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोगों की एक उरूज शुरू हुआ है, तो वहां पर इस डिबेट के अंदर यह बात आई है कि वेस्ट और ईस्ट के अंदर जो बुनियादी फर्क है वो हमारी शनाख्त का फर्क है, और शनाख्त हमारी जो है वो कौमी, लिसानी और नस्ली है, तो यूरोप की नस्ली है वो इसको, और इसीलिए अल्ट्रा नेशनलिस्ट वहां पे कुछ अरसा पहले पॉपुलर हुए। बल्कि अमेरिका में भी अगर आप ट्रंप की इलेक्शन की फतह को देखें, उसको एनालाइज करें, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वाइट इंग्लिश जो वाइट कॉकेशियन रेस है, उनकी रेशियल सुपीरियरिटी का नजरिया था।
کسی حد تک اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. اس کے برعکس جو فکر اور نظریات کی بنیاد پر قومیں پروان چڑھتی ہیں ان قوموں کو ہٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان قوموں کو اگر وہ اپنے نظریات پر کنونس ہوتے ہیں, اپنے نظریات کی اساس پر ان کا ایمان ہوتا ہے, ان کی ریشنل کلیئرٹی ہوتی ہے, تو وہ لوگ پھر اپنی بقا کی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. پاکستان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی نظریہ پاکستان یا پاکستانیت کی جو ہماری ایک مشترکہ سوچ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہماری نسلی شناختیں شروع ہوتی ہیں, تو پاکستان سروائیو کرے گا. اگر آپ نے اس بنیادی کانسیپٹ کو ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا یا اس پر شک اور شبے کا اظہار کرنا شروع کر دیا, تو یاد رکھیں آپ کے مخالفین چاہے وہ ایسٹ سے ہوں, چاہے ویسٹ سے ہوں, چاہے نارتھ سے ہوں, چاہے ساؤتھ سے ہوں, چاہے کہیں سے بھی ہوں, وہ یہ جنگ آپ سے پھر جیت چکے. So never question your national identity and the basic essence, the fundamentals of your national identity. اور قومی شناخت بنیادی طور پر اہم ہے قومیت سے. یہ بھی نئی اسکالرشپ ہے. آپ چونکہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ نئی اسکالرشپس پہ بات کرتا ہوں, نئے نظریات کی بات کر رہا ہوں. نیا نظریہ یہ ہے کہ قومیت سے بلندتر ایک اور اینٹیٹی بھی ہے, ایک اور سوچ بھی ہے, اور وہ قومی شناخت ہے, وہ نیشنل آئیڈینٹی ہے. نیشنل آئیڈینٹی کے بارے میں فلسفیانہ باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کی بقا صرف اس میں ہے کہ اس کی نوجوان نسل پاکستان کی جو قومی شناخت کا فلسفہ ہے اس کو سمجھے اور اس پہ قائم رہے. اگر آپ قائم نہیں رہیں گے اور ادھر ادھر کی باتوں میں پھنس جائیں گے اور نظریہ پاکستان کی بنیادی اساس کو ہٹ کرنا یا اس پر شک کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ کا مخالف آپ کی یہ جنگ جیت چکا ہے, اور مخالف یہ جنگ شروع کر چکا ہے. شاید آپ کو پتا ہوگا, شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا, شاید آپ اس سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ جنگ ہم پر آنی ہے. نہیں, یہ جنگ ہم پر مسلط کی جا چکی ہے. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, نظریاتی اور فکری جنگ کی حالت میں ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کہ آج لوگوں نے پاکستان کی کریشن کو ہی کویسچن کرنا شروع کر دیا ہے, پاکستان کی کریشن پر شکوک اور شبہات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار وہ آپ کا اب سوشل میڈیا بنتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا اب ہر شخص کے جیب میں آ گیا ہے, اور ہر شخص اپنی جیب سے اپنے افکار کی ترویج اور تبلیغ بھی کر سکتا ہے, اور ہر شخص اپنی جیب میں بیٹھ کر مختلف قسم کی چیزوں کو ڈائجسٹ بھی کر رہا ہے اور اپنے شعور کو اس سے نرچر کر رہا ہے, اس کی نشو و نما کر رہا ہے. اس حالت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا تحفظ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آپ افکار اور سوچ کا جو میدان ہے اس میں آپ جنگ جیتیں, اور جنگ جیتنے کے لیے آپ کی فکر کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. کنفیوزڈ لوگ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتے, کنفیوزڈ لوگ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. وہ لوگ جن کی ریشنل کلیئرٹی ہو, جو کہ ریشنل بنیادوں پر اپنی آئیڈینٹی کو ڈٹرمن کرتے ہوں اور ڈیفائن کرتے ہوں اور پھر ڈیفینڈ کرتے ہوں, تو وہ قومیں دنیا میں عزت کا مقام پاتی ہیں. جن کو یہاں پہ بنیادی طور پر اپنی اساس اور اپنی شناخت کے بارے میں شکوک اور شبہات لاحق ہو جائیں, وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. ایک تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے جو میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہائبرڈ وارفیئر کے کانٹیکس میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں, یہ جنگ اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے. روس, ابھی چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے یوکرین اور رشیا کی بات کی. دیکھیں, یوکرین اور رشیا کی جنگ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ اس نیریٹو کی بنیاد پر ہوگا کہ اس کو کتنا پاپولر کیا گیا ہے, اس کو کتنا مارکیٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن دیا ہوا تھا مذاہب کا. تو اس میں کہا گیا کہ دنیا میں بڑے مذاہب ہیں, بڑے ریشنل مذاہب ہیں, بہت اچھے مذاہب ہیں, بہت اچھے نظریات کے مذاہب ہیں, لیکن سب سے زیادہ پاپولر مذہب جس کو دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت لوگ مانتے ہیں یا اس کے فالوورز ہیں, وہ کرسچینٹی ہے, مسیحیت ہے. مسیحیت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس بات سے بالاتر کہ مسیحیت کی تعلیمات کس حد تک اپیلنگ ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک کمال ہے کہ مسیحی مذہب کے تبلیغیوں نے یا جو لوگ اس کے تھے پریچرز تھے جنہوں نے اس مذہب کو پھیلایا, انہوں نے اس مذہب کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خیر ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن جیسس کرائسٹ کو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے جیسس کرائسٹ کو مارکیٹ بہت اچھے طریقے سے کیا. تو مارکیٹ کرنا, آپ سمجھتے ہیں مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس کا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں جی میں نے یہ بیچنا ہے, یہ شاید
10 रुपए की चीज होगी, लेकिन इसको मैं 1000 रुपए पे तब बेचने के काबिल हूंगा अगर मेरी मार्केटिंग स्किल्स डेवलप्ड होंगी। तो मसीहियत के पैरोकारों ने जीसस क्राइस्ट को बहुत अच्छी तरह मार्केट किया, इसलिए दुनिया में आज उनके पैरोकार मुसलमानों से, हिंदुओं से, बाकी मज़ाहिब के मानने वालों से ज्यादा है। नैरेटिव की जंग उन्होंने जीती, उसमें उन्होंने कामयाब हुए। आज नैरेटिव की जंग कौमी तशख़्ख़ुस की जंग बन चुकी है। यूक्रेन और रूस में क्या मसला है? नस्ली मसला नहीं है। अगर कोई इसको यूक्रेनियन नेशनल्स और रशियन नेशनल्स की बात कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो गलत बात कर रहे हैं। नैरेटिव की जंग है, नेशनल आइडेंटिटी की जंग है। वरना डॉनबास रिपब्लिक, लुहांस और डोनेट्स के जो इलाका है जिस पर डिस्प्यूट है, वहां रशियंस भी रह रहे हैं, वहां यूक्रेनियंस भी रह रहे हैं। ठीक है, रशियंस ज्यादा हैं लेकिन यूक्रेनियंस भी रह रहे हैं, और यूक्रेन में भी रशियन रह रहे हैं, और अब तक 70 साल तक ये एक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। आज वो क्यों लड़ रहे हैं? अगेन नेशनलिज्म से सुप्रा नेशनल एक आइडेंटिटी, जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी की बात है, उस पे लड़ाई है, और उस पे जीतेगा वही जिसका नैरेटिव होगा। टैंकों और तोपों से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। तो ये आपका भी इशू है, ये पाकिस्तान का भी इशू है, और हमें इस बात पर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इस जंग में ना कोई फौजी आपके लिए लड़ेगा, ना कोई पुलिस वाला लड़ेगा, ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स वाला लड़ेगा। ये जंग आपने लड़नी है। आप इस जंग के सिपाही हो, आपने इस जंग में हथियार इस्तेमाल करना है, और आपने नैरेटिव का हथियार इस्तेमाल करना है। हर वो चीज जो पाकिस्तान के बुनियादी तस्वर को अटैक करती हो, हर वो चीज जो पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस को अटैक करती हो, उसको आपने, उसके खिलाफ आपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है और एग्रेसिव अंदाज में करना है। याद रखें, मीडिया की जंग डिफेंसिव अंदाज में नहीं लड़ी जाती। नैरेटिव की जंग कभी भी डिफेंसिव अंदाज में नहीं लड़ी गई। नैरेटिव की जंग हमेशा एग्रेसिव और जारहाना अंदाज में लड़ी जाती है। तो आप नौजवान हो, आप इस कौम का मुस्तकबिल हो। दूसरी बात, आप मीडिया जर्नलिज्म के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। आप लोगों ने निकलकर जर्नलिस्ट बनना है, आपने मीडिया के एक्टिविस्ट बनना है। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी और जो वैनगार्ड्स हैं इस जंग के, इस जदोजहद के, वो आप लोग हो, वो और कोई नहीं है। आपकी फौज भी तब आपके लिए कुछ कर सकेगी अगर आप उसके साथ खड़े होंगे। आपकी कौम भी कुछ कर सकेगी, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ कर सकेगी अगर आप उसके साथ खड़े होंगे। आपका शुरू किया हुआ बयानिया कौमी बयानिया बनेगा, आपका शुरू किया हुआ नैरेटिव उसको कौम अडॉप्ट करेगी। अगर आप उसको क्वेश्चन करोगे, इलॉजिकली करोगे, इरेशनली करोगे, तो आप कौम की बुनियादों पर कुदालें मारोगे, कुल्हाड़ियां मारोगे। लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ इन चीज़ों को डिफेंड करोगे, और बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपकी ज़ाती मर्जी के खिलाफ हो सकता है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी नज़रिया है उससे आपको भी इख्तिलाफ हो, लेकिन अगर आपने कौमी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना है तो फिर आपको उस कौमी तशख़्ख़ुस को डिफेंड करना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़, इंडिविजुअल चॉइसेस को आपको साइड पे रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइज बिफोर योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, योर पर्सनल पेक्यूलियरिटीज, योर पर्सनल इंक्लिनेशंस, योर पर्सनल लीनिंग्स। ये होती हैं, मेरी भी हैं। मैं आज अगर मुल्क के किसी पॉलिसी पर इख्तिलाफ रखता हूं तो रखूं, बेशक रखूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसको सरे बाजार जाकर उसको इस तरह से क्रिटिसाइज करूं या उस पर इस तरह का स्केदिंग अटैक करूं कि वो मुल्क की बुनियादों को हिला दे। क्योंकि मुल्क भले आखिर मेरा मुल्क है। मुझे अपने घर में किसी कमरे की दीवार के रंग से इख्तिलाफ हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नीला रंग दिया गया है ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह लाइट ग्रीन होना चाहिए था, इसकी जगह व्हाइट रंग होना चाहिए था या ऑफ व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस दीवार को ही गिरा दूं क्योंकि इस पर नीला रंग है, क्योंकि फिर मेरा पूरा घर गिर जाएगा। तो ये पाकिस्तान आपका घर है, ये आपका मुल्क है। कभी भी मुल्क के बारे में, क्योंकि ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी भी है, कभी भी इसके बारे में रिजेंटफुल ना हुआ करें। कंप्लेंट जरूर करें, शिकायत और गिला और शिकवा जरूर करें, लेकिन रिजेंटफुल ना हुआ करें, नफरत ना पैदा करें, इनाद और गुस्सा ना लाएं, उसको जगह ना दें, क्योंकि उसके बाद आपकी सोच डिस्टॉर्ट हो जाती है। और जब सोच डिस्टॉर्ट हो जाए तो उसके बाद उस डिस्टॉर्टेड सोच से निकल के एक क्लैरिटी ऑफ थॉट की तरफ जाने का सफर बड़ा मुश्किल सफर होता है। इसमें फिर सदियां लग जाती हैं। और आप कौमों की तारीख देख लें, मेरी बात को ना माने, आप हिस्ट्री को उठा के देख लें, आप नेशंस के राइज और फॉल को देख लें, बर्ट्रैंड रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कैसे होती है, क्यों होती है, उसके क्या मुहर्रकात होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। इसी तरह आप कौमियत के फलसफे पे जाकर किसी का भी देख लें, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हो, आप उनको देखेंगे तो आपको यही चीज़ पता चलेगी कि नैरेटिव चाहे कोई भी हो, चाहे आपका मजहबी नैरेटिव हो, चाहे आपका कौमी नैरेटिव हो, चाहे वो किसी भी नैरेटिव से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मौजू से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी बुनियादी असास आप खुद हो।
تو اس تناظر میں یہ ہائبرڈ وارفیئر کی بات اس لیے میں نے کی کہ آج کل پاکستان پر بھی یہ جنگ ہے، مسلط ہے، ہمارے کئی دشمن ہیں اور کئی محاذوں پہ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. فوج تو آپ کے لیے دفاعی محاذ پہ لڑے گی، ٹینک اور توپ کی جنگ لڑے گی، لیکن ایکچوئل جنگ آپ نے لڑنی ہے، فلسفے، نظریات اور تصورات کی جنگ آپ نے لڑنی ہے. اور بینگ اسٹوڈنٹس آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن، یہ آپ سب سے پہلے جو ہراول دستہ ہوتا ہے، جو کسی فوج کی انفینٹری ہوتی ہے، جو وین گارڈ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی. تو اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اور اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنا فرض کو آپ نے سمجھنا ہے. ساتھ میں اب میں ایک دوسری بات یہ کروں گا کہ گورنمنٹ نے یا حکومت نے نیشنل سیکیورٹی پلان بھی پر ایک کام کیا ہے، اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک نیشنل ایکشن پلان تھا جس میں یہ جو الٹرا ریڈیکلزم، ایکسٹریمزم کا تھریٹ ہمیں اس ملک میں آیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف پالیسی جو ہے وہ جو ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان میں ہم نے پالیسی انٹرونشنز کرنی ہے. دیکھیں حکومتیں کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی، کسی دنیا کی کسی ریاست کی حکومت آئیڈیل نہیں ہوتی. روم جو اس دنیا کا بہت ہی طاقتور ملک تھا، جس نے آلموسٹ انٹائر نون ورلڈ پر اس وقت اپنی حکومت نافذ کر دی تھی، اس کا ایک بہت مشہور لیڈر تھا، پولیٹیشین تھا، سینیٹر تھا، سیسرو. وہ کہتا ہے کہ حکومت کا کام غلطیاں کرنا ہے، اور اگر حکومت غلطی نہیں کرے گی تو وہ حکومت کی بنیادی کیریکٹرسٹک، بنیادی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اسے محروم ہو جائے گی. تو حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں، حکومتوں کا کام غلطیاں کرنا ہے. غلطیاں، کوئی حکومت آئیڈیل نہیں ہو سکتی. اس لیے جب غلطیاں کرتی ہیں تو آپ کو پھر ایک اور اینگل پہ آنا پڑتا ہے کہ آپ ایک تو آئیڈیلزم کے دور سے نکلیں. دیکھیں آپ ینگ ہیں، اور ینگ لوگ جو ہے وہ ان میں ایموشنز کا جو لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ان کی سوچ عموماً ایموشنلی ریشنل ہوتی ہے. آپ پہلے جذبات سے سوچتے ہو، اس کے بعد پھر ذہن کو استعمال کرتے ہو. یہ ہمارا بھی اپنا دور یہی رہا ہے، پہلے غصہ آتا ہے اور اس کے بعد سوچتے ہیں یار غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے جب آپ ایک نیشنل پیراڈائم میں سوچتے ہو، تو وہاں پر حکومت کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ حکومت اگر 50% بھی اپنا کام کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اصل کام آپ نے کرنا ہوتا ہے. حکومت کو لائن پہ بھی آپ نے رکھنا ہوتا ہے، حکومت کو گیئر اپ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے، حکومت کو ڈرائیو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کمبائنڈ کلیکٹیو نیریٹو کی بنیاد پر یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ان باتوں کے ساتھ جو میں نیریٹو پہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جرنلسٹ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا نیریٹو ڈیولپ کیسے ہوگا، آپ کی قومی شناخت ڈیولپ کیسے ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا نالج بیس کو بڑھاؤ. آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ پڑھ رہے ہو، اور آپ کے لیے یہی ٹائم ہے، یہ آپ کا فارمیٹیو فیز ہے، یہ آپ کا بننے کا وقت ہے. اپنی سوچ کو اس ریشنلٹی کے اس لیول پہ لے جاؤ جہاں آپ اس قابل ہو جاؤ کہ آپ میچورٹی کے ساتھ کسی چیز کو کا انالیسس کر سکو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کے ہر چیز کو، چاہے اپنی ذات کو ہو، چاہے دوسری کی کوئی ذات کی ہو یا کسی اور اینٹی کو، ہم ہمیشہ سبجیکٹو پیرامیٹرز کے تحت کام کرتے ہیں. یعنی جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری پسند ناپسند ہے، جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، ہم دنیا کو بھی اس عینک سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور یہ سوچ اور یہ رویہ، یہ ذہنی اپروچ اس وقت تک ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ نالج کے ہتھیار سے لیس نہیں ہوتے. اور نالج کا ہتھیار صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معلومات کے تجزیے کے بعد نتائج پر تک پہنچنے کی صلاحیت کا نام علم ہے. جب آپ کے پاس نتائج معلومات ہوں، ان معلومات کو آپ اینالائز کرو، ان کا تجزیہ کرو، اور اس کی بنیاد پر، اس تجزیے کی بنیاد پر آپ ایک فیکٹ تک پہنچو یا آپ ایک کانسیپٹ تک پہنچو. وہ آپ کا نالج ہوتا ہے. اس لیے معلومات کے بعد نالج ایکوائر کرنے کا سٹیپ شروع ہوتا ہے. اور ریشنل تھنکنگ، دیکھیں فلسفی میں 2 سکولز آف تھاٹ رہے ہیں. ایک تھیسٹک سبجیکٹیوزم کا تھاٹ ہے. تھیسٹک سبجیکٹیوزم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بتا دیا گیا ہے بس یہی ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں سوچنا، اور اسی محدود دائرے میں آپ چیزوں کو ریشنلائز کرتے رہو. یہ تنگ نظری کی سوچ ہے، رجت پسندی کی سوچ ہے، یہ پروگریسو سوچ نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت کے خلاف سوچ ہے کہ آپ کو ایک بنی بنائی چیز دے دی گئی کہ یہ جو چارٹ پہ، یہ بورڈ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے بھئی یہی ہے، اس سے آگے آپ نے سوچا تو گناہ ہو جائے گا، اس سے آگے آپ نے سوچا تو جرم ہو جائے گا.
یہ سوچ تھیسٹک سبجیکٹیوزم کی سوچ ہے. ہمارے دین کو، ہمارے جنرل تصور کو، ہماری ملت کو، ہماری امت کو، ہماری قوم کو اس تصور نے نقصان دیا ہے. قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب ان کی فکر آزاد ہو. ریشنلسٹ آبجیکٹیوزم اس کو فلاسفی میں کہا جاتا ہے. ریشنلسٹ آبجیکٹیوزم یہ ہے کہ آپ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھو، ان کو اینالائز کرو اور اس کی بنیاد پر اپنے نظریات کا اختراع اور ارتقاء کرو. یہ میں آپ کو دعوت فکر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک آپ کی سوچ آزاد نہیں ہوگی آپ کا عمل بھی آزاد نہیں ہوگا. غلامی کا سفر سب سے پہلے سوچ کی غلامی سے شروع ہوتا ہے. جب آپ سوچ کو محدود کر دیتے ہو وہاں سے غلامی کا آغاز ہو جاتا ہے. آج آپ کی سوچ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ریجن کو دیکھ لیں، جتنی بھی قومیں ہیں جو اس وقت سفر کر رہی ہیں، اس وقت مغلوب ہیں، وہ اس لیے مغلوب ہیں کہ ان کی سوچ ڈومیننٹ سوچ نہیں ہے. آج جن قوموں کی سوچ ڈومیننٹ ہے وہ ہیں جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، چاہے ہم انہیں پسند کریں یا نہ کریں. اور یہ قرآن ایک فلسفے کے عین مطابق ہے. کیوں عین مطابق؟ آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں. یہ میری ایک بڑی، میں ہمیشہ اس کو کوٹ کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا کنسیپٹ دیا ہے. امت وسط کیا تھی؟ بنی اسرائیل اس سے پہلے تھی. اور بنی اسرائیل کو اس لیے معزز مقام اللہ کہتا ہے میں نے دیا کہ انہوں نے میرے نظریات، میرے تصورات اور جو میں چاہتا تھا انسانوں تک پہنچانا، وہ ذمہ داری میں نے ان کو دی تھی تاکہ اس کو پورا کریں. وہ اس میں فیل ہو گئے تو میں نے ان سے وہ امت وسط کا درجہ اٹھا دیا. وہ وسطی امت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان نیابت کے فرائض سر انجام دیتی تھی. یہ ایگزیکٹلی وہ اصول ہے جس کو ابن خلدون نے بھی بیان کیا ہے، جس کو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز نے جس پر ریسرچ کی ہے، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قوم کیریکٹر اور شعور کی طاقت سے مالا مال نہ ہو. کیریکٹر اور شعور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہے. ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے اور اس کے بغیر پہلے والا نامکمل ہے. دونوں کو آپ نے یکجا کرنا ہوتا ہے اور یکجا کرنے کے بعد آپ کی شخصیت انفرادی بھی اور قومی بھی بنتی ہے. آج ہم اگر ذلیل اور خوار ہیں، میں ذلیل اور خوار کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہر جگہ ہم ہی پٹ رہے ہیں نا، تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیریکٹر کو کمپرومائز کر دیا، ہم نے اپنے قومی کردار کو قربان کر دیا ہے بعض دنیاوی مفادات پر. اور جب آپ دنیاوی مفادات پر اپنے کیریکٹر کو قربان کرتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ جس قوم کے حکمران اور جو قوم دولت کی ہرس میں، دنیاوی مفادات کی ہرس میں مبتلا ہو جائے وہ قوم دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتی ہے. تو یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا یہ میں نے اصطلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استعمال کی. اسی لیے دنیا کی تمام قومیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کروں، کسی بھی اور قوم کو دیکھ لو جو مغلوب ہے، جو مفتوح ہے، جو محکوم ہے، وہ تمام وہ قومیں ہیں جنہوں نے دنیاوی مفادات کو اخلاقی مفادات پر ترجیح دی. تو آپ لوگ معاشرے کی کان اور آنکھ بنو گے. آپ you are the eyes and ears of this society. You are going to be, you are getting prepared for that role. تو اس رول کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات میں پھر آخر میں کہوں گا کیریکٹر کا ہے، اور کیریکٹر کے ساتھ ذہنی شعور کی. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو افکار تازہ تب آئیں گے اگر کیریکٹر ہوگا، اور کیریکٹر تب ہوگا، اس کے بارے میں بھی اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو وہ جان جو ہے وہ آپ کو ادھر سے آئے گی. اور وہ جان کیسے آتی ہے؟ وہ دل سے آتی ہے. وہ دل سے آتی ہے. اور دل کیا ہے؟ دل آپ کا وہ طاقت کا خزانہ ہے کہ جس پر جب آپ فوکس کرو گے تو یہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور اسی لیے میں آپ کو اقبال کا ایک خطہ بھی سنانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. اقبال کہتا ہے کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا ہوتی ہے چشمے نگراں، اور پرواز تو دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اب مجاہد سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تلوار اٹھا کر کہیں جہاد کرنے کے لیے جانا ہے. مجاہد وہ ہوتا ہے جس کا دل بیدار ہوتا ہے، اور جب دل کی روشنی بیدار ہوتی ہے تو دماغ خود بخود روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں پر غور کیا کرو. کامیابی دنیا میں، میٹیریل کامیابی اللہ کو آپ کو ویسے بھی دے دے گا آپ کی ایفرٹس کی. آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہے ایتھیسٹ ہوں، مسلمان ہوں، مسیحی ہوں، ہندو ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کامیابی مل جاتی ہے جب آپ ترقی کے لیے اور اپنی مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہو. وہ آپ کو ہر حالت میں مل جاتی ہے. وہ کائنات کے خالق کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ. لیکن
कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के साथ, जिंदा और बेदार दिल के साथ उठो और दुनिया को तब्दील करो, तो फिर आप देखोगे कि इज्जत कैसे आपको रास आती है। और यही वजह है, यही मैं बात कर रहा हूँ इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में, इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जंग आप तब जीतोगे जब आपका दिल बेदार होगा। और फैज़ अहमद फैज़ के इस आखिरी किते के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अगर कोई आपने कोई सवाल करना होगा तो वो फिर हम करेंगे कि मैखाना सलामत है तो हम सुर्खी मैं से, मैखाना सलामत है तो हम सुर्खी मैं से, तज़ीने दरोबा में हरम करते रहेंगे, तज़ीने दरोबा में हरम करते रहेंगे। और बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, रुखसार सनम मानिंदे लहू रुखसार सनम करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। अब अगर आप का कोई सवाल है तो आप हाथ उठाएं, मैं आपको फिर 1 बाय 1 कॉल करूंगा। अपना जी शाहिद 1 बाय 1। अच्छा फिर मैं जी वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह अगर कोई हुकूमती जो वज़ीर है वो पार्लियामेंट के जो कि मुक़द्दस मकाम रखता है हमारे लिए, वो ऐसे फिगर स्वजिंग करते हैं, मतलब वो फिगर जो है वो स्टैटिस्टिक्स वो मतलब वो गलत तरीके से पेश करते हैं ताकि लोगों को हमारी इकनॉमिकली वो